أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله التالي على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أصليته وبأشباههم ألا شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر بافتراق الصانع والمصنوع والحادث والمحدود والرب والمربوط الأحد لا بتاويل عدد والخالق لا بمعنى حركة ونسب والسميع لا بعادات والبصير لا بتفريق آلة والشاهد لا بمماثلة والفاعل لا بتراخي مسافة والصلاة والسلام على سيد النبي الأمي المكي المدني العربي وسيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وصاحب التاج والميراج وصاحب لواء الحمد أبي الوقار والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب إمام المشارق والمغارب سيد الوصيين فلعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أشرف القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند صلوات کرے گا. صاحبان عزیز وقار، قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، کہ ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ پہ ہم اس کی جگہ کو اللہ فرماتے ہیں خالی نہیں چھوڑتے، یا اس کی جگہ پہ اس سے بہتر آیت کو لاتے ہیں یا کم از کم اس جیسی آیت کو لاتے ہیں. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر ترجمہ سنیے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں یا منسوخ کر دیتے ہیں یا اٹھا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پہ یا تو اس سے بہتر آیت لاتے ہیں یا کم از کم اس جیسی آیت لاتے ہیں. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو صاحبان یہ ہے قرآن کا آئین، یہ ہے قرآن کا قانون کہ جسے بدلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا قانون بدلا نہیں جا سکتا.
لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے طریقہ کار کو کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے۔ تو ہم فرماتے کہ جب میں ایک آیت کو اٹھا لیتا ہوں تو اس کی جگہ پہ یا تو اس سے بہتر آیت لاتا ہوں یا کم از کم اس جیسی آیت لاتا ہوں۔ تو سر ہم دیکھنا یہ ہے کہ آیت کے معنی کیا ہے، آیت کہتے کسے؟ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے، آپ کی توجہ میں جملہ کرتا چلا جاؤ، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی کے صحابہ کو نجات دی۔ پوری توجہ لانے والا، ہم نے نوح کو ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی کے صحابہ کو نجات دی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نوح کو نجات دی اور نوح کے صحابہ کو نجات دی، یہ نہیں کہا، بلکہ ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی کے صحابہ کو نجات دی۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ سنو، میرا نوح کے صحابہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ میں تو بیوی بھی آ جاتی ہے، ارے بیوی سے بڑھ کے اور صحابی کون ہوگا؟ بیٹا بھی آ جاتا ہے۔ ارے اس لیے فرمایا کہ ہم نے نوح کو نجات دی اور کشتی کے صحابہ کو نجات دی۔ یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ سنو، میرا نوح کے ساتھ تعلق ہے لیکن نوح کے صحابہ کے ساتھ تعلق نہیں، بلکہ میرا تعلق ہے کشتی کے صحابہ کے ساتھ۔ اب جو کشتی میں سوار ہو گیا سو بھی ہو گیا، میرا تعلق ہے کشتی کے صحابہ کے ساتھ۔ اب اگر کوئی کشتی میں سوار ہو گیا تو بچ گیا، جو کشتی سے تخلف کر گیا وہ ڈوب گیا۔ تو صاحب یہی وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ہے کشتی نوح کی مثال۔ اب میرا اپنے صحابہ سے کوئی تعلق نہیں، جو بھی میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ ہم نے نوح کو بچایا اور کشتی کے صحابہ کو بچایا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے دونوں جہانوں کے لیے دلیل قرار دیا۔ آیت کا معنی دلیل۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جناب عیسیٰ اپنی قوم سے فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیات من ربکم، کہ سنو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزات لے کے آیا۔ آیت کا معنی معجزہ، آیت کا معنی معجزہ۔ اب وہ پہلی بار جو عنوان میں آج تلاوت کی اس کو تلاوت کیجیے گا، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ جب ہم کسی آیت کو اٹھاتے ہیں تو یا اس کی جگہ کم از اس سے بہتر آیت کو لاتے ہیں یا کم از کم اس جیسی آیت کو لاتے ہیں۔ اب آیت کا معنی کیا کیا؟ معجزہ۔ میرے موجود سامنے آیت کا معنی معجزہ، تو اس کی جگہ پہ اس سے بہتر کو لاتے ہیں یا کم از کم اس جیسی آیت کو لاتے ہیں۔ تو صاحبہ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، شک ہے؟ گھبرائے نہیں، گھبرانا نہیں، ہر نبی کو معجزہ دیا۔ جناب آدم آئے، جناب نوح آئے، جناب ابراہیم آئے وغیرہ صاحبہ، تو سب معجزات لے کے آئے۔ ابراہیم کو آگ گلزار کرنے کا معجزہ، وغیرہ نا، ابراہیم کو آگ گلزار، موسیٰ آئے ان کا مقابلہ تھا جادوگروں کے ساتھ، تو انہیں مردے زندہ کر، انہیں عصا کا معجزہ دیا، وغیرہ انہیں عصا کا معجزہ دیا۔ اور جناب عیسیٰ آج ان کا مقابلہ تھا طبیبوں کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ساتھ، حکیموں کے ساتھ، انہیں کوڑوں کو درست کرنے کا معجزہ دیا، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا۔ تو صاحبہ نے تم ہر نبی آتا رہا، اللہ ہر کو معجزہ دیتا رہا، لیکن جب ہمارے رسول آنے لگے تو میرے اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب سن، تیرا مقابلہ نہ تو ہے جادوگروں کے ساتھ، تیرا مقابلہ نہ تو ہے ڈاکٹروں طبیبوں حکیموں کے ساتھ، میرا حبیب تیرا مقابلہ ہے عرب کے بدوؤں کے ساتھ۔ اور عرب کے بدو فقط دو کام جانتے ہیں، یا شیر پڑھنا جانتے ہیں یا تلوار چلانا جانتے ہیں۔ میرا حبیب تو جا رہا ہے بدوؤں کے مقابلے میں، اب تو اپنے دونوں ہاتھوں میں دو معجزات لیتے جا، ایک ہاتھ میں قرآن لیتا
حیدر کرار دیکھا جائے، اگر عرب شعر پڑھے تو قرآن کو پیش کرنا، تلوار چلائے تو حیدر کرار کو پیش کرنا۔ میں تمہاری طرف اللہ کے معجزات لے کے آیا۔ آیت کا معنی معجزہ، آیت کا معنی دلیل۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ جمعہ میں والذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا، سمجھا نا، امیین میں رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا۔ اب یہاں پہ آیت کا معنی قرآن کی آیات جو ہم سب جانتے ہیں، اور سلمان آیت کا ایک اور معنی سمجھے جانے کا بہت جلدی سے گزرا ہوں، بس کافی ہو گیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے مریم کی طرف اپنا رسول بھیجا، اپنا جبریل بھیجا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ تو جو میرے بہت سامنے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف جبریل کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، آپ جبریل اپنی شکل میں نہیں آیا، مثل بشر بن کے آیا۔ تھوڑا سا میرا ہونا چاہیے، بشر نہیں، مثل بشر بن کے آیا۔ بشر اور ہے، مثل بشر ہونا سوال، اگر دنیا اس مسئلے کو سمجھ جائے تو ہر مسئلہ حل ہو جائے کہ بشر ہونا اور بات ہے، مثل بشر ہونا اور بات ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف اپنے جبریل کو بھیجا کہ جو بشری شکل میں گیا، مثل بشر بن کے گیا، اور کیا کہا؟ لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم، میں جبریل کہہ رہا ہے میں تمہیں پاک بیٹا عطا کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل۔ جبریل کسے کہہ رہا ہے؟ مریم کو، کہ میں تمہیں پاک بیٹا عطا کروں گا۔ کون عطا؟ یہاں پہ تعویل نہیں چلے گی، جبریل کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں عطا کروں گا پاک بیٹا، میں تمہیں عطا کروں گا پاک بیٹا۔ صاحبان، اللہ اس سے بڑی بدعت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جبرائیل عطا کر رہا ہے بیٹا مریم کو، اور وہ بھی عیسیٰ جیسا۔ کیا اللہ مجبور ہے؟ اللہ مجبور ہے؟ کیا اللہ بیٹا نہیں دے سکتا؟ تو جبریل کو کیوں بھیجا؟ تو کہ جی جبریل کو وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ نے وسیلہ بنایا ہے جبریل کو۔ یا اللہ اس سے بڑی بدعت اور کیا آ سکتی ہے؟ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو خود کیوں نہیں عطا کر دیتا؟ کہیں میں وسیلہ بنایا۔ تو صاحبان، اگر جبریل وسیلہ بن کے مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کرے تو بدعت نہیں ہے، اور اگر شیعہ استاد جبریل کو وسیلہ بنا کے اللہ سے بیٹا مانگے تو بدعت ہے۔ غلامن زکیہ، اے مریم میں تمہیں پاک بیٹا عطا کروں گا۔ مسلمان تاریخ لکھتی ہے یہی کہ جبریل نے کیا کیا کہ جناب مریم کے کرتے کی جیب میں پھونک ماری، اور 9 گھنٹے کے بعد جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور جناب جب وقت ولادت قریب آیا، چلی باہر بیت المقدس سے ہٹائی گئی، جنگل میں آ گئی۔ تو جو جائے محترم، آپ کی توجہات کی نظر جملہ کر رہا ہوں، جب جنگل میں آئے تو اس وقت جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی تو جناب مریم کہتے ہیں یا اللہ میں اس بچے کو جسے تو نے مجھے عطا کیا ہے، تو جانتا ہے کہ آج تک مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، چھوا تک نہیں، اب اس بچے کو اگر میں اپنے
اپنے قبیلے میں لے گئی، اپنی قوم میں لے گئی، تو سب کے سب یہودی مجھ پہ شک کریں گے۔ تو اس وقت جناب مریم پریشان ہوئی، کہا یا اللہ اب میرا وسیلہ کیا ہے، کس طریقے سے میں بچ سکتی؟ تو اللہ نے فرمایا مریم تجھے اپنی قوم میں جاؤ اور ان سے کہنا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ اب جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کے آئے، اب سارے یہودی اکٹھے ہو کے آ گئے اور آ کے کہتے مریم نہ تو تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ توجہ جانے محترم، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو صاحبان تاریخ قرآن لکھتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ جناب مریم خاموش ہو گئی، فرمایا اشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، مریم خاموش ہے، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ جب بچے کی طرف اشارہ کیا یہودی دیکھ کے کہتے ہیں اے مریم کیسا نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ اے مریم ہم اس سے کیسے گفتگو کرنے کہ جو تو ابھی بچہ ہے، ابھی پنگھورے میں پڑا ہے۔ صاحبان محترم جیسے ہی مریم کی عصمت پہ داغ آنا شروع ہوا، مریم کے کریکٹر پہ حملہ ہوا، تو فوراً وہ عیسیٰ جو 3 دن کا تھا، تو محترم 3 دن کا عیسیٰ پکار اٹھا کہ سنو انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ اور صاحبان محترم عیسیٰ نے اس وقت اتنا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، تو یہ سب کے سب یہودی پلٹ گئے۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ دیکھو یہودیوں اور راہبوں، تم نے تو حملہ کیا تھا مریم کے کردار پہ، مریم کے کریکٹر پہ، بجائے اس کے کہ عیسیٰ مریم کی صفائی کو پیش کرتا، وہ تو یہ کہنے لگ گیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، اور تم چپ کر کے چل دیے۔ تو یہودی کہتے ہیں ارے مسلمانوں سمجھو 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 کہ جو نبی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کی ماں باپ کبھی بد کردار نہیں ہوتے۔ کہ جب ہم کسی آیت کو اٹھاتے تو اس سے بہتر آیت آتے یا کم از کم اس کی مثل آیت آتے ہیں۔ تو صاحبان اس آیت میں اب فرمایا کہ نجعلنا آیۃ للناس، کہ اے مریم ہم نے عیسیٰ کو لوگوں کے لیے نبی بنایا۔ تو آیت کا معنی نبی، تو اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیات اور ننسها نأتی بخیر منها ومثلها، کہ جب ہم کسی آیت کو اٹھاتے ہیں تو اس سے بہتر آیت کو لاتے ہیں یا اس جیسی کم از کم اس جیسی آیت کو لاتے ہیں۔ ارے عیسیٰ نے تو یہ کہا تھا نا کہ انی عبداللہ ہے وآتانی الکتاب، بدار جملہ کہہ رہا ہوں، انی عبداللہ ہے وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ ارے نبوت کی گواہی دی 3 دن کا عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جب میں کسی آیت کو اٹھاتا ہوں تو اس سے بہتر کو لاتا ہوں۔ ارے اگر عیسیٰ جو ہے وہ 3 دن کا نبی ہو سکتا ہے، اگر محمد مصطفیٰ کو تم مانتے کیا ہو؟ اگر عیسیٰ سے بہتر نہیں مانتے تو کم از کم اپنے عقائد میں محمد مصطفیٰ کو کم از کم عیسیٰ جیسا تو مان لو۔ ارے عیسیٰ تو کہہ رہا ہے میں 3 دن کا نبی ہوں اور تم کہتے محمد 40 سال بعد نبی بنا۔ ایک سوال پڑھیے محمد علی میں محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین بلند الصلوات۔ جناب موسیٰ محترم، جناب موسیٰ آئے اپنی بیوی کو لے کے، جب مدائن سے واپس آ رہے تھے نا، نابے شعیب کی بیٹی تھی، شادی بھی آپ کی اور مدائن سے واپس آ رہے تھے، تو سردی کا موسم، قرآن کوٹ کر رہا ہوں، سردی کا موسم، سخت سردی، تو دور سے جناب موسیٰ نے آگ کو روشن دیکھا، اپنی بیوی سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں پتہ کرتا ہوں شاید آگ مل جائے اور اس سے ہم فائدہ حاصل کریں، سردی سے بچیں۔ محترم اب
جیسے ہی موسیٰ اس آگ کے قریب گئے تو اس سے آواز آئی موسیٰ فاخلع نعلیک انکا فی واد مقدس طویٰ کہ اے موسیٰ اپنی نالین اتار دو. کیوں کہ تم وادی مقدس طویٰ میں ہو. ارے یہ موسیٰ ہے جو زمین پہ ہے. یہ موسیٰ ہے زمین پہ ہے اور مقدس وادی میں فقط گیا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ جوتا اتار دو لیکن وہ میرا مصطفیٰ ہے جو کعبہ کوثین اور ادنا تک گیا اور جوتوں سمیت گیا. اور صاحبان جو ہے روحانی معراج کی قائل تو ان کے منہ پہ رسول نے آج تک جوتا لگا کے منہ پہ جوتے مارے کہ سنو روح کبھی جوتے نہیں پہنا کرتی. مقدس طویٰ میں ہو. محترم اب موسیٰ نے جوتا اتارا. اس وقت اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ماذا فی یدیک تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جب موسیٰ فرماتے ہاتھ عصا یا اللہ یہ میرا عصا ہے. کہا موسیٰ سے کرتے کیا ہو؟ کہا مولا اس سے بکریاں چراتا ہوں سمجھا نا اس سے ان کے لیے پتے اتارتا ہوں اور بھی بہت سے کام اس سے لے لیتا ہوں. فرمایا موسیٰ اس کو پھینک دو. موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے کہ موسیٰ سے پھینک دو. اب جو موسیٰ نے پھینکا قرآن کہتا ہے وہ رینگتا ہوا سانپ بن گیا. رینگتا ہوا سانپ بن گیا. موسیٰ ڈر گیا. قرآن کی لفظ ہے. قرآن کہتا ہے موسیٰ ڈر گیا. کہا موسیٰ ڈر نہیں. دیکھیں موسیٰ معمولی نبی ہے صاحب کتاب نبی صاحب شریعت نبی توجہ جانے محترم جوانی کا عالم پوری جوانی ہے جناب موسیٰ پہ. صاحب کتاب ہے صاحب شریعت ہے رسول ہے توجہ جانے محترم صاحب شریعت پوری جوانی. موسیٰ سانپ سے ڈر گیا. اور جب میں نے بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ ڈرے نہیں اسے پکڑ لو. تو اب تفصیل یہ کہ موسیٰ نے اپنی آواز کو اپنے ہاتھ میں لپیٹا. اب اس سانپ کو پکڑا موسیٰ نے. ارے میں جملہ کہتا ہوں یہ موسیٰ ہے جو عالم جوانی میں صاحب شریعت ہو کے سانپ سے ڈر گیا. وہ میرا علی ہے جو پنگھوڑے میں بیٹھ کے افضل کے 2 ٹکڑے کر دے. یہ رسم تھی نا عربیوں کی رسم تھی. رسم تھی کہ جب بھی کوئی بیٹا بچہ پیدا ہوتا تو اسے ایک ہاتھ جس میں اندر رہتا تھا بہت بڑا تو صاحب اس کے سامنے جا کے رکھ دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ پہچان سکے یہ حلالی ہے یا حرامی. وہ رات کو رکھاتے صبح کو واپس آتے. اگر بچہ بچا رہتا تو سمجھتے کہ حلالی ہے. اگر سانپ چیڑ پھاڑ دیتا تو سمجھتے حرامی. اور جب علی ابن ابی طالب اس دنیا میں آئے تو یہ بھی آئے ابو طالب کے پاس. ابو طالب ہم تمہارے بیٹے کو سانپ کی غار کے سامنے رکھیں گے. فرمایا نہیں تم نہ لے جاؤ. کہا نہیں ابو طالب ہم ضرور رکھیں گے. اب انہوں نے ضد کی. محمد مصطفیٰ نے بھی منع کیا رسول نے بھی منع کیا تو جب ابو طالب نے بھی منع کیا لیکن یہ زبردستی کر کے نہیں ہم رکھیں گے. اچھا لے جاؤ. لے گئے رکھ لیا علی کو واپس آ گئے. اب جو صبح کو آئے تو کیا دیکھا سانپ پھٹا پڑا تھا. علی بیٹھا مسکرا رہا تھا. اب یہ بھاگتے ہوئے جناب مصطفیٰ کے پاس آئے. آقا محمد تمہارے چچا زاد نے تمہارے چچا زاد نے ہمارے اس افسر کو مار دیا کہ جو ہمارے درمیان حلالی اور حرامی کی پہچان تھا. تو یہ کہنا تھا رسول مسکرا دیے. فرمایا پھر کیا ہوا اگر وہ مر گیا تو آج سے علی ہے حلالی اور حرامی کی پہچان. اور جس نے علی کا ذکر سن کے جس کے چہرے پہ جلال آ گیا چہرے پہ رونق آ گئی وہ حلالی ہے ورنہ حرامی ہے.
कितना बहादुर है अली। देखें, शायद आपने जुमला सुना ना हो कि जो जनाब अली इब्न अबी तालिब ने जिस सांप को अपने आलमे तिफली में, बल्कि आलमे रज़ात में जिसको 2 टुकड़े किया, तो उसके एक टुकड़े को जब उठाया तो 10 आदमियों ने, यह अली की शुजाअत, 10 आदमियों ने उसकी एक तरफ को उठाया। साहबान, मूसा तेरे हाथ में क्या मौला साहब? ये मोजा है। अच्छा मूसा, अपने हाथ को अपनी बगल में दबा लो। मूसा ने अपने हाथ को बगल में दबाया, जब निकाला कहते यदे बेजा बन गया, रोशन हाथ बन गया। तो कहा ऐ मूसा, हम तुम्हें आयाते कुबरा दिखाते हैं। बंदेदाने मोहतरम, आयाते कुबरा दिखाते हैं। तो मासूम ने फरमाया कि नहनु आयातिल कुबरा, वो आयाते कुबरा हम मा नंसख मिन आयतिन और नुनसिहा नाते बिखैरिन मिनहा और मिथलिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कि जब हम किसी आयत को मंसूख करते हैं तो उससे बेहतर को लाते हैं या कम अज कम उस जैसी आयत को लाते हैं। तो साहिबान मोहतरम, अब नबी भी आए, मुअज्जिज़ा भी आए, दलील भी आए, बंदेदाने मोहतरम, ये सब है आयात खुदा। अब जब एक उठता है तो जो दूसरा आता है या उससे बेहतर होता है या उस जैसा होता है। आदम आए, इब्राहिम आए, आदम चले गए, इब्राहिम आ गए, इब्राहिम चले गए, इस्माइल आ गए, इस्माइल चले गए, इसहाक आ गए, सब आते रहे जाते रहे। और साहिबान, जब ईसा आए तो पहले चले गए, और जब ईसा गए तो जनाब मुस्तफा आ गए। मा नंसख मिन आयतिन और नुनसिहा नाते बिखैरिन मिनहा और मिसलिहा, कि जब हम किसी आयत को उठाते हैं तो उससे बेहतर को लाते हैं या कम अज कम उस जैसी को लाते हैं। तो साहिबान, जब मोहम्मद मुस्तफा चले गए, जब मोहम्मद मुस्तफा चले गए तो अब लाओ किसको लाते हो? अरे नबी आए थे ना सरकार, तभी आए थे तो अल्लाह कहता है मैं या तो उससे बेहतर को लाता हूँ या कम अज कम उस जैसी को लाता हूँ। तो साहिबान, हमारा अकीदा है कि मोहम्मद मुस्तफा से बेहतर है कोई नहीं। अब लाओ किसको लाते हो? अच्छा साहब, अब रसूल से बेहतर है सिर्फ खुदा, तब चाहिए था खुदा खुद आता, बेहतर को ला रहा है ना। अब चाहिए खुदा खुदा, फरमाया खबरदार मैं नहीं आ सकता। क्यों? मैं हूं बेमिस्ल, मोहम्मद है मिस्र। अब जो भी मोहम्मद की जगह आएगा वो मिस्र मोहम्मद होगा। अब मिस्र के सबब देखें, ये मिस्र मोहम्मद कौन कौन नहीं हो सकता, मुझे तो बता दें। अब कुरान की आयत से मुताबिक बहुत जल्दी से सुना, मिस्र मोहम्मद कौन कौन नहीं हो सकता। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे हबीब ला तत्तबे सबीलल मुफसिदीन, मैं हबीब अपनी उम्मत से कह दो कि कभी भी फसादी की इत्तिबा न करना, फसादी की इत्तिबा न करना, फसादी की इत्तिबा। अरे फसादी कौन है? तफसीर लिखते हैं जिसने कभी भी बुतों की परस्तश की हो, वो है फसादी। कुरान कहता है खबरदार फसादी की इत्तिबा न करना। तो साहिबान, जो फसादी होगा वो मिस्ले रसूल नहीं हो सकता। फसादी मिस्ले रसूल नहीं हो सकती। और अल्लाह इरशाद फरमाया, मेरा हबीब ला तो दे आसिमन और गफूरा, मेरा हबीब गुनाहगार की, इन उम्मत को कह दो गुनाहगार की और काफिर की इत्तिबा न करना, इताअत न करना। तो अब न फसादी मिस्ले रसूल हो सकता है, ना गुनाहगार और काफिर। देखा हुआ इसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ला तत्तबिल काफिरीना व मुनाफिकीन, कि मेरा हबीब इनसे कह दो कि काफिरीन और मुनाफिकीन की इत्तिबा न करना, काफिरीन और मुनाफिकीन की इत्तिबा न करना। क्यों? वो मिस्ले रसूल नहीं हो सकते। तो साहब काफिर का पता चल जाए तो ये मुनाफिक का कैसे पता चले? आपके ध्यान के जुमला कर रहा हूं, काफिर को पता चल जाए
کہ کافر کون ہے اس کی اتباع نہیں کریں گے، جب منافق کا کیسے پتہ چلے؟ تو اللہ ارشاد فرمایا میرا حبیب ان سے کہہ دو ما اصابک یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ليعلم المؤمنون وليعلم الذين نافقوا۔ میرا حبیب یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ جنگ احد کیوں ہوئی، تو ان سے کہہ دو کہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو۔ میرا حبیب کہ میرا حبیب ان سے یہ تو سے پوچھتے ہیں کہ جنگ احد کیوں ہوئی، ان سے کہہ دو کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو، کہ یا اللہ تو اس لیے چاہتا تھا کہ جنگ ہو کہ مسلمان مرے، کہا نہیں اس لیے کہ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، کہ میں دنیا والوں کو یہ بتا سکوں کہ سنو کہ آج اتباع محمد کر کے مومن کون بنتا ہے اور محمد کو چھوڑ کے منافق کون بنتا ہے۔ رسول نہیں ہو سکتا۔ میرا حبیب لا تتبع احواء الذین لا یعلمون، میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ جو لا یعلمون ہے نا ان کی اتباع نہ کرنا۔ لا یعلمون کا ترجمہ کرتے جاہل، یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہے خبردار جو جاہل ہیں ان کی اتباع نہ کرنا۔ نہ جاہل، نہ گناہگار، نہ کافر، نہ منافق اور نہ فسادی، یہ مثل رسول نہیں ہو سکتے۔ اور خبردار ان کی اتباع نہ کرنا، تمام آیات میں اللہ نے اتباع اور اطاعت کی لفظ استعمال کی، کہ خبردار ان کی اتباع نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ تو اب مثل رسول کون ہے؟ فرمایا واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اس مومنوں کی نشانیاں بتائی کہ سنو فلاح وہ پائیں گے کہ جو اس نور کی اتباع کریں گے جو رسول کے ساتھ نازل ہوا۔ تو صاحبان کو نور کیا ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ اب علی ہے مثل رسول، اب جب بھی قرآن کی اصطلاح سے یا کسی درائت اور روایت کی اصطلاح سے اب اگر کوئی بھی رسول کی مسجد کا حقدار ہے تو سوائے علی کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں ہے سوائے علی۔ تو صاحبان اللہ ارشاد فرما رہا ہے ما کانا لأہل المدینہ ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، کہ اب مدینے والوں کو نہیں چاہیے، تو جان محترم ان مدینے والوں کو اور جو ان کے ارد گرد عربی ہے ان کو نہیں چاہیے کہ وہ رسول کی مخالفت کرے اور نہ ہی اپنے نفسوں کو لفظ رسول سے روبردار کرے۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، کہ اپنے نفسوں سے کو نفس رسول سے روبردار نہ کرے۔ احباب دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آیت قرآن کبھی مفروضوں پہ بات نہیں کرتا، آخر کسی نے تو مخالفت کی نا، کے لیے ارے کسی نے سے مخالفت رسول کی نا، تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نفس رسول کی مخالفت نہ کرنا۔ تو صاحبان دیکھیں علی ہے نفس رسول، میں اپنی طرف سے کہہ نہیں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ میرے حبیب ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے، تم اپنے نفس لے آؤ، ہم اپنے نفس لے آتے ہیں۔ اب علی ہے نفس رسول، اب جس نے علی سے منہ پھیرا
سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک. یہ دل میں رہے کہ علی ہے نفس رسول. اللہ کیا فرما رہے محمد مصطفیٰ سے, میرا حبیب فقاتل فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں جہاد کرو, اللہ کے رستے میں جہاد کرو. وَلَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ. اور میرا حبیب یہ جنگ کی جو تکلیف ہے نا یہ صرف تیرے نفس کو ہے. آپ پریشان ہو گئے نانا پہ بہت توجہ کیا جملے پہ. اللہ شاہ فرمایا میرا حبیب اللہ کے رستے میں جہاد کرو, اور یہ جو جنگ کی تکلیف ہے یہ صرف تیرے نفس کے لیے ہے. تو یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں محمد اگر جو تجھے چھوڑ کے بھاگ جانا چاہتا ہے بھاگ جائے, تیرا نفس نہ بھاگے. جو بھاگنا چاہتا ہے بھاگ جائے لیکن تیرا نفس نہ بھاگے. اب نفس کون ہے؟ علی. صاحب ایک بھی جنگ دکھا دو جس میں علی چھوڑ کے گیا ہو, کوئی جنگ نہیں ملے گی. صاحب علی نے تو کبھی رسول کو چھوڑا ہی نہیں. اسی لیے کیا علی فرماتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ اس طرح رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا. سبق یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی علی کو رسول سے جدا نہیں کرتے. علی ہے نفس رسول. نفس کا معنی خون, نفس کا معنی روح, نفس کا معنی بدن, نفس کا معنی جسم. تو یہ اب کسی کے سوا سوائے علی کیا رسول نے کسی کو نہیں کہا کہ تو میرا جسم ہے, تو میری روح ہے, تو میری جان ہے. صرف علی کو کہا یا علی نفسوں کا نفسی, روحوں کا روحی, دموں کا دمی, جسموں کا جسمی. یا علی تو میری روح بھی ہے, تو میرا جسم بھی ہے, تو میرا بدن بھی ہے. یا علی انت منی بے منزلت راسم من الجسد. یا علی تیری میرے ساتھ کوئی منزل ہے جو گردن کی جسم کے ساتھ ہوتی ہے. تو صاحبان محترم اگر گردن کو جسم سے جدا کر دو تو وہ اس کا قاتل بن جاتا ہے, کسی کا خون بہا دو تو وہ اس کا قاتل بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم علی کو رسول سے جدا نہیں کر سکتے. کیوں؟ علی رسول کا نفس بھی ہے, خون بھی ہے, روح بھی ہے, جسم بھی ہے. اور صاحبان جو جن کو جدا کر دے وہ ان کا قاتل بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کلمے میں محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کے قیام کرتے ہیں. اپنے ادانے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہتے ہیں. ہم اپنے منبروں پہ رسول کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں. ہم دنیا کو بتانا یہ چاہتے ہیں تم مانو یا نہ مانو, لیکن ہم علی کو رسول سے جدا کر کے رسول کے قاتل نہیں بننا چاہتے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. میرا حبیب تو جہاد کر, لیکن یہ تکلیف تیرے نفس کو ہے. صاحبان علی بھاگتا کیوں؟ علی کو ضرورت کیا تھی بھاگنے کی؟ یا بالکل علی اپنا نفس بیچ چکا ہے. اور صاحبان ایک آیت آج کے اذہان کی نظر کر رہا ہوں. اللہ کافروں کے متعلق رسول سے خطاب فرماتا ہے میرا حبیب فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. میرا حبیب انہیں یہ اپنا شفیع سمجھتے ہیں, یہ ان کی شفاعت کام نہیں دے گی. کوئی توجہ میرے جانا محترم آخری جملہ فضائل کیا سکتا ہے کہ آپ کی ذہن سے تمام کر رہا ہوں. میرا حبیب یہ کافر جسے اپنا شفیع سمجھتے ہیں ان کی شفاعت انہیں کام نہیں دے گی. اور اسی صورت میں اللہ ایک یا دو آیتوں کے بعد ان کی حالت بیان کرتا ہے کہ وہ کافر ہے کون. فرمایا انہم حمر مستنفرہ. میرا حبیب گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں. انہم حمر مستنفرہ. میرا حبیب گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں. فرت من کسورہ. میرا ایک شیر ہے, میرا ایک شیر ہے جس سے یہ بھاگتے ہیں. ہے جنگلی گدھے اور اللہ کے شیر سے بھاگتے ہیں. صاحبان یہ شیر ہے کون؟ اور ختم کر گیا یہ شیر ہے کون؟ ارے
नातिबे खैर मिनहा औ मिस्लिहा, कि जब हम किसी एक आयत को उठाते तो उसकी जगह उससे बेहतर आयत को ना दे, या कम अज कम उस जैसी आयत को ना दे। तो साहबान, अब रसूल से बेहतर कोई आ नहीं सकता। अब जो भी आएगा, बोले बोले थोड़ा सा बड़ा के लिए, मिसले रसूल आएगा ना, कोई भी आ जाए, जो भी मिसले रसूल होगा वो काबिल होगा रसूल का जानशीन बनने को। यही वजह है कि जनाब अली मुर्तजा से लेके जनाब महदी तक, इसलिए तो रसूल ने फरमाया ना, अब बोलो ना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, व आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। यानी अली से लेकर महदी तक, चाहे जनाब अली हो, जनाब हसन हो, या महदी आखिर ज़मान तक, सब का सब मिसले रसूल है, सब के सब मिसले रसूल है। जो यही है हकीकी जानशीन रसूल, जो रसूल की जगह पे आए। और साहबान, आज हम जिस शहजादे की सफे मातम बछाए हुए हैं, ये भी मिसले रसूल है, हसन मिसले रसूल है। हदीस में बात होता है कि जनाब हसन मुज्तबा का जो ऊपर वाला हिस्सा था जिस्म था, ये रसूल से मुशाबे था। जिसका ऊपर वाला हिस्सा रसूल से मुशाबे था, और जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम का निचला हिस्सा रसूल से मुशाबे था। यानी दोनों मिलके एक मुकम्मल रसूल था। इमाम हसन वो शख्सियत है, बचपन का जमाना, रसूल जब महफिल में बैठ के बात कुरान की आयत सुनाते तो इमाम हसन मुज्तबा अपने घर में बाबा से पहले आ जाते और आके अपनी माँ बतूल को जो आयत नाज़िल हुई होती वो सुनाते। एक दिन सैयदा ने कहा कि या अली, मेरा बेटा हसन जो है ना, जो मेरे बाबा पे वही होती है, बड़े प्यारे लहजे में सुनाता है। अली सलाम को इश्तियाक हुआ, फरमाया अच्छा कल मैं सुनूंगा। साहबान, उधर वही नाज़िल हो रही थी, जनाब हसन भी बैठी, इमाम हुसैन भी, जनाब अली इब्न अबी तालिब भी बैठी, और जनाब अली इब्न अबी तालिब इमाम हसन मुज्तबा के आने से थोड़ी देर पहले घर में तशरीफ ले आए और एक मकान पे छुप के बैठ गए। अब जब जनाब हसन मुज्तबा आए, बड़े प्यार से माँ की गोद में बैठे तो वही को सुनाना शुरू किया। इतने में जनाब हसन की जुबान लड़खड़ा गई। जुबान का लड़खड़ाना था, माँ की तरफ देख के कहते हैं, अम्मा कद तलक ला जाती लसानी लाल्ला शेख जलानी, कि अम्मा मेरी आज जुबान में ये जो लुकनत आ गई है ना, मैं समझ रहा हूं कि मेरा कोई बुजुर्ग मुझे देख रहा है। जनाबे अली मुर्तजा माहिर आए, बेटे की पेशानी चूकी, का बेटा सुबह माँ वक्त का इमाम है। और इमाम हसन वो शख्सियत है कि जो इमाम हुसैन के भी इमाम, बड़े तदब्बुर के साथ इन्होंने अपना वक्त गुजारा। अरे जंग न करना अमीर शान से, और उसको शराइत के साथ उसको अपनी शराइत मनवा लेना, इस बात की दलील है कि अमीर शाम मान गया कि खिलाफत पे हक तो अली का था। बड़ी बड़ी गहरी सोच है जनाब हसन, कभी मुताला कीजिएगा। सुलहनामा ऐसे नहीं किया, बड़ी गहरी शराइत है। अमीर शाम को मानना पड़ा उन शराइत की रोशनी, यानी हकदार खिलाफत था, ये झूठी खिलाफत दी गई। असरदारों, इसी हसन मुज्तबा को 70 मरतबा जहर दी गई, और जब भी जहर मिलती
नाना के रोजा पे आते, दुआ करते, जहर का असर जायद हो जाता। लेकिन हजारों जो 27 सफर को जो जहर मिली है ना जनाबे हसन मुश्तबा को, अगर उसका एक कतरा किसी समंदर में फेंक दिया जाए, सब मछलियां मर जाए। वो एक कचरा अगर किसी गाय के सींग पे लगा दिया जाए, वो खून देना शुरू कर दे। दूध की इतनी सख्त है जिसे जहरे हलाहल कहते हैं। और सारी जिंदगी का रोजादार इमाम 27 सफर को आया है अपनी उस बीवी के घर जिसे जोधा बिन्त अशरफ कहते हैं। आगे कहा, जोधा मुझे पानी पिला दो। ये कहना था, ये कहती है कि मौला गर्मी की शिद्दत है, आप रोजादार हैं, आपको शरबत न पिला दो। ये कहना था राखी पर से, ये कहना था। इमाम हसन फरमाते हैं, जोधा देर के पिलाना, मेरा कासिम अभी बहुत छोटा है, मेरी बच्चियां अभी बहुत छोटी हैं, उन्हें यतीम न करना। बस नजारो ये शरबत लाई, मौला ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के उस शरबत को पिया। जिगर में हलचल पैदा हुई। बीबी से मौला उठे, कहा है उम्मे फरवा के घर में, उम्मे फरवा के हुजरे में आए और आके कहा, फरवा मेरा बिस्तर बिछा के रखना, मैं नाना से मिलना हूं। अदादारो सैयद हसन मुश्तबा आए नाना के मिजाज पे। आता है, नाना तेरी उम्मत ने मुझे जहर पिला दिया। नाना अगर तेरे पास आओ तो दफन होने की जगह मिल जाएगी। अगर ये कहना था रसूल की कब्र से आवाज, हसन बेटा अगर उम्मत दफन होने दे तो मुझे इतराज नहीं है, चले आना। और सैयद नाने से विदा होके आए माँ ज़हरा की कब्र पे, जन्नतुल बकी में आए। आके कहा, अम्मा तेरा हसन आया है। अम्मा अगर मैं तेरे पास आऊं तो मुझे दफन होने की जगह दे दोगी। और कहना था जनाब हसन को, मैं कहना था, फरमाती है मुझसे, हसन बेटा मैं तो चाहती ही हूँ कि तू सीधा मेरे पास आ जाए, मैं की गोद आ जाए। फसला डालो, सैयद चले, जिगर कबाब हो रहा है, जहर असर कर रही है, दीवारों का सहारा लेता सैयद अपने घर की दहलीज पे आया। क्या देखा, अभी जनाब फरवा सोई नहीं। अगर मैं देख के कहते मौला तो अभी सोई नहीं। कहा, मौला तेरे हुक्म के मुताबिक सोने की कोशिश तो की थी, लेकिन मौला जैसे ही मेरी आंख लग गई तो मेरी ख्वाब में सैयदा ज़हरा आ गई। कहा फरवा तुझे अपना बेटा कासिम बना दिया है, उसे अपनी गोद से निगाह बैठी है, मुझे भी तेरी तरह अपना हसन बना दिया है। मेरे हसन को गौर मिलेगा, मेरा हसन गलियों में भटकता हुआ खड़ा है, उस मेरे हसन को इस्तकबाल कर। हसन मुश्तबा घर में अपने बिस्तर पे लेके कहा, फरवा मेरे कासिम को मेरे पास लाओ। मेरे कासिम को सैयद के पास लाया गया। अब रवायत लिखती है, कासिम का तो मौला के पास आया था, सैयद ने अपने सीने पे लगाया और कासिम का बंद चूमा। अगर ये बंद चूमना था, फरवा देख के कहती, मौला ये क्या कर रहे हो? फरवा तू नहीं जानती, करबला के मैदान में मेरे कासिम का बंद टूट जाएगा, इनकी हड्डियां बिखर जाएंगी। अजो को मिला कासिम का फरवा मेरी बहनों को इतला दो, सैयद साहबियों को इतला दूंगी। सैयदा रोती हुई भाई के पास आई। अगर दुआ करो किसी बहन को भाई खुद की ये हालत खुदा न दिखाए जो सैयदा ज़ैनब को देखनी पड़ी। अगर सैयदा ने कहा, हसन भैया ये तुझे क्या होगा? फरमाया, ज़ैनब तश ले आओ, मेरा जिगर कस रहा है। अगर ज़ैनब तश लेके आई, जनाब हसन मुश्तबा के जिगर के टुकड़े बाहर आने लगे, जोड़े का रंग सब हो रहा
مجھے دفن نہ کرنے دے تو تجھے میرے حق کی قسم ہے جنگ نہیں کرنا. بس نہ جاؤ. سید کی روح پرواز کر گئی, سید کی روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب پیٹ رہی ہے. ارے زینب کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا. زینب نے بھائی کی میت کو سہارا, آنکھیں بند کی. میں کہتا ہوں جناب حسن یہ آپ کی قسمت ہے, بہن لاشے پہ کری ہے, آج پاؤں سے آ رہی ہے, آنکھیں بند کر رہی ہے, لیکن ہائے حسین کربلا کا میدان ہے. 70 قدم پہ کھڑی ہو کے بھائی کو برا ہوتا دیکھ رہی ہے. اجروں کو مل اللہ, اجروں کو مل اللہ. سید کے اوپر راج کر گیا, سید کے اوپر راج کر گیا. امام حسن کو امام حسین نے غسل بھی دیا, کفن بھی دیا. اب لے کے چلے کہاں بنانا کی مزار کی طرف. دعا کرے خدا کے گھر کا یہ پہلا جنازہ اور کائنات کا پہلا جنازہ کہ جو ایک مرتبہ قبرستان کی طرف گیا پھر پلٹ کے آیا. یہ اہل بیت بندے پاک کی اپنی قسمت ہے کہ ہر کسی نے آخری وقت میں کچھ مانگا لیکن کسی کو نہیں ملا. رسول نے قلم بیعت مانگی نہیں ملی, بطول نے حق مانگا نہیں ملا, علی اپنے حق مانگتے چلا گیا نہیں ملا, اور جناب حسین پانی مانگتے چلے گئے, کسی نے پانی نہیں دیا. اور جناب حسن مصطفیٰ نانا کے پاس قبر کی جگہ مانگتے چلے گئے, کسی نے جگہ نہیں دی. ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے میت کو اپنے بزرگ کے پاس دفن کرے. جیسے ہی سید کا جنازہ روضہ رسول کی طرف بڑھا کہ اتنے میں خچر پہ سوار ایک مستور کا ہاتھ نکلا کہ خبردار میں حسن کو نانا کے بعد دفن نہیں ہونے دوں گی. اللہ اس کا اشارہ تھا کہ 70 کمانے کر کے 70 سیر آئے, سید کے جنازے میں پہنچتے ہوئے رسائلوں میں سب کھڑے ہیں, لیکن عباس نے حسن کا جنازہ چھوڑ دیا, گھر کی طرف بھاگے. اور سیدہ زینب دروازے پہ کھڑی ہے. اور عباس خیریت تو ہے, کہا سیدہ دی تجھے تلوار دے دو. کہا عباس تلوار تجھے کیوں چاہیے؟ کہا ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ابھی علی کے بیٹے اس قابل ہے کہ ان کی میتوں کو برباد نہ کیا جائے. عباس تلوار لے کے چلے.